अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़र। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, अगर हम बात करें हमारे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, तो इस वक्त जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है। बहाउद्दीन ज़िकिया यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं सर। यहाँ पर असातिज़ा जो हैं सरापा एहतजाज हैं कि रिकरिंग ग्रांट जो है वो बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से जो है अब यूनिवर्सिटीज़ अगर फ़ीसिस में इजाफा करें तब जाके जो है उनका जो एक खसारे में जा रही हैं, तब जाके बराबर होता है। तो अगर फ़ीसिस में इजाफा होता है तो ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट्स के मसाइल बढ़ेंगे, स्टूडेंट्स जो है आला तालीम हासिल करने के लिए जो है उनका सिर्फ ख्वाब रह जाएगा। तो तमाम सूरत हाल में असातिज़ा से भी बात करते हैं, जानते हैं मसाइल उनके भी, और तमाम सूरत हाल में मसाइल आगे क्या जनरेट हो सकता है अगर रिकरिंग ग्रांट बंद कर दी गई हमारी जो है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। तमाम सूरत हाल में बात करते हैं आज के इस प्रोग्राम में, हमारे साथ रहेगा। आज इस तरह से असातिज़ा के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, आप सामने देख सकते हैं काफ़ी असातिज़ा यहाँ पर और सरकारी मुलाजमीन जो हैं सरापा एहतजाज हैं। आप देखें सबसे पहला जो मुतालबा है इनका कि हायर एजुकेशन को 4% से ज़्यादा GDP में आप जो है बजट दें। 4% भी जो है अगर मिलता तो आज जहाँ ये हाल ना होता, हमारे असातिज़ा जो है इस गर्मी में एहतजाज ना कर रहे होते। आप देखें ये मुतालबात हैं इनके। कुछ असातिज़ा इस हवाले से मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि जिस तरह से हमारी वफाकी गवर्नमेंट जो है हमारी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी असातिज़ा के मसाइल चलते आते हैं, तो क्या समझते हैं ये जो मसाइल हैं अरसा दराज से चल रहे हैं, हल नहीं हो रहे, क्या बुनियादी वजह है? जी, मुझे खुशी हुई कि आपने हमारे बैनर पर 4% का हवाला देकर अपनी बात का आगाज़ किया। 4% तो बहुत दूर की बात है, अगर सिर्फ 1% भी रखा जाए तो 144 अरब रुपया बनता है। अगर 1% रखा जाए और अगर आप उसको 4 से ज़रब दें तो 600 अरब रुपया बनता है। हालत ये है कि वफाक का जो ग्रांट रही है वो 65 अरब पर पिछले 8 साल से मुंजमद है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 65 अरब से 140 यूनिवर्सिटीज़ को चलाना ये मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, सोने पे सुहागा ये कि न सिर्फ ये कि उसको 65 अरब पे रखा हुआ था, बल्कि अब एक लेटर ये जारी कर दिया गया कि आइंदा हम सिर्फ जो वफाक की 20-25 यूनिवर्सिटीज़ हैं हम सिर्फ उनको 25 अरब देंगे, बाकी तमाम यूनिवर्सिटियाँ वो हमारे ज़िम्मे नहीं हैं और सूबे जाने और वो यूनिवर्सिटियाँ जाने। अब ये जो 130 यूनिवर्सिटीज़ हैं सूबों के अंदर कायम, उनके लिए नए मसाइल पैदा हो गए हैं। तो हमारा मुतालबा बहुत सादा सा है। हमारा मुतालबा अपनी ज़ात के लिए नहीं है, मेरा मुतालबा टीचर्स के लिए नहीं है, मेरा मुतालबा पाकिस्तान के आम बच्चे के लिए, पाकिस्तान के माशरे के लिए है कि तालीम को अगर आप ड्यू इम्पोर्टेंस देंगे, तालीम के लिए प्रॉपर बजट रखेंगे तो ये मुल्क आगे जाएगा, वरना हम इसी तरह भिखारी रहेंगे। आज आप ये तय कर दें कि हमारा वे फॉरवर्ड क्या है। हमारा वे फॉरवर्ड एक है, आला तालीम। आला तालीम के लिए कम अज़ कम, मैं मानता हूँ कि इस वक्त बजट कॉन्स्टेंट्स हैं, कम अज़ कम वफाक और सूबे मिलकर 150 अरब रुपया इस वक्त बजट में रखें तो यूनिवर्सिटियाँ चलती हैं, वरना यूनिवर्सिटियाँ बंद करनी पड़ेंगी। अगर जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सूबाई उज़ला में आ जाती हैं, अगर शिफ्ट कर दिया गया उन्हें प्रोविंशियल जो हमारी गवर्नमेंट है उससे दे दिया गया, तो क्या आप मसाइल देख रहे हैं? नहीं, मैं मसाइल नहीं देख रहा। इस वक्त तक सूबे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अगर वफाक ने कह दिया कि सूबे इन मामलात को देखें तो सूबा बताए कि हम देखने को तैयार हैं। सूबे ये कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। वफाक ये कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा सवाल यह, फिर ये 130 यूनिवर्सिटियाँ कहाँ जाएंगी? हमारा मुतालबा ये नहीं है कि पैसे, हम तो यकीनन रिकरिंग ग्रांट दी जानी है। क्लियर कर दिया जाए कि अगर वफाक नहीं दे रहा तो सूबे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और सूबे अगर वफाक दे या सूबे दे, हम ये रिकरिंग ग्रांट तो हमने अपनी जान की बाजी देकर लेनी है, ये क्लियर कर लिया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि इसको बढ़ाएं ताकि यूनिवर्सिटियाँ सर्वाइव कर सकें और यूनिवर्सिटियाँ आगे की तरफ जा सकें। क्या क्या मसाइल चल रहे हैं अगर हम ओवरऑल पंजाब लेवल में यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, क्योंकि पंजाब यही कहा जाता है कि पंजाब में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें फंड्स भी जो हैं पहुंच रहे हैं, एक सारा मामला इस तरह के बना दिए जाते हैं। अभी जितनी भी हमारी पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या क्या उनके बुनियादी? आपको बताता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल BZU की दे देता हूँ। BZU का जो टोटल बजट है वो तकरीबन 7 अरब रुपये है, लेकिन BZU को जो रिकरिंग ग्रांट मिलती है वो 1 अरब 71 करोड़ है पिछले साल की। BZU का सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो तकरीबन 1 अरब रुपये को टच करने जा रहा है। अब आप ये समझ सकते हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, टीचर्स की तनख्वाहें हैं, पेट्रोल है, गैस है, माली बिल, ये सारे मामलात मिलाकर 7 अरब में से 1 अरब 70 करोड़, और वो भी हुकूमत देने को रवादार नहीं है। नुकसान क्या होने जा रहा है? अगर हमने 7 अरब रुपया पूरा करना है तो क्या किया जाएगा? यही किया जाएगा कि फ़ीसें बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा दूसरा कंपोनेंट सिर्फ फ़ीसें हैं। फ़ीसें बढ़ाएंगे तो आपका, मेरा, हम जैसे मुतवस्सित तबके के लोगों के ऊपर तालीम के दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो ये मुआशरे की लड़ाई है, ये हम अपनी ज़ात के लिए इस वक्त धूप में नहीं खड़े हैं। इस वक्त जो टीचर्स खड़े हैं, कोई फ्रांस से पढ़ा हुआ है, कोई यूके से पढ़ा हुआ है, कोई यूएसए से पढ़ा हुआ है, आपके सामने धूप में खड़े हैं। ये अपनी ज़ात की लड़ाई नहीं लड़ रही हैं, ये आपके माशरे की लड़ाई लड़ रही हैं। और मेरी ये माशरे से गुजारिश है, खुदा के लिए इसको समझने की कोशिश करें। हमारे इस कॉज के साथ आपसे गुजारिश है कि आप हमारी आवाज़ बने,
آپ کی آواز جب جائے گی ایوانوں میں پہنچے گی تو انشاءاللہ اس آواز کو ضرور سنا جائے آواز گا. کو ضرور سنا جائے گا. سر یہ بتائیے گا کہ پہلے ہم نے دیکھا اس کے اسکول لیولز پر جو ہے پرائیویٹائزیشن کی گئی, اسکول لیولز پر جو ہے بچوں کو اور اسپیشلی والدین کو بڑے مسائل تھے کہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے. اب اگر یہ معاملات ہو گئے اور یونیورسٹیز جو ہے اگر اسے فنڈ دے دیا گیا کہ بچوں کی فیسوں سے کلیکٹ کریں, تو کتنے مسائل دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم پہ, کتنے مسائل آ جائیں؟ پہلے تو اگر دیکھیں کہ یونیورسٹی کے اندر جو بچے آتے ہیں وہ تقریباً 0.1% ہوتے ہیں جو کہ یونیورسٹی کے اندر آتے ہیں, اور وہ بھی بڑے مشکل حالات ہیں. اگر ہم والدین کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں, ڈسکشن ہوتی ہے تو ان کا جو مختلف ویز ہے, کوئی ریڈی لگا رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی دیہڑی لگا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, ان سے وہ فیسیں یہاں پہ کلیکٹ. جب یہ والا ایفیکٹ پڑے گا تو ڈیفینیٹلی فیسیں ہمیں بڑھانا پڑیں گی اور اسٹوڈنٹ اس پہ بوجھ پڑے گا. آلریڈی مہنگائی کی وجہ سے جو ہے ہمارے داخلے کم ہو رہے ہیں, اور جب یہ والا جو معاملات جب یہ آئیں گے تو ڈیفینیٹلی اس پہ اور زیادہ ایفیکٹ پڑے گا. یونیورسٹی کے معاملات جو ہیں وہ سارے ڈسٹرب ہو جائیں گے. اس چیز کے معاملات بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں گے, اور تمام تر صورتحال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی یہاں پر اساتذہ سراپا احتجاج ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جتنی بھی ہماری سرکاری یونیورسٹیز ہیں ان سرکاری یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں ایک دفعہ مطالبات اگر میں آپ کو پڑھاؤں, سب سے پہلا ان کا مطالبہ 4% کا تھا. دوسرا ان کا مطالبہ ہے کہ ریسٹوریشن آف ٹیکس, اس کے بعد جو ہے کئی ان کے مطالبات ہیں. ٹی ٹی ایس کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو ٹی ٹی ایس کے بھی جتنے ٹینیور ٹریک سسٹم کے بھی جتنے اساتذہ جنہیں باہر سے پاکستان بلوایا گیا تھا اس چیز پر کہ انہیں جو فیسز ہیں ڈالرز میں ادا کی جائیں گی, مگر مسائل جو ہیں ان کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ان کی فیس بڑھنے کے بجائے مزید کم ہو چکی ہے. اور اس طرح ہمارے اساتذہ کے کئی ایسے مسائل ہیں جو کہ حکومت پاکستان, وفاقی اور صوبائی حکومت دونوں مل کر بھی اگر حل کرنے کی کوشش کریں تو آج یہ جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں سراپا احتجاج نہ ہو. ان کی وجہ سے جو ہمارے جب ٹیچرز احتجاج کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے ایجوکیشن سسٹم پہ ایک بہت بڑا اس پر نقصان آتا ہے, اور جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں انہیں بھی اس نقصان کا جو خمیازہ ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے. تمام صورتحال میں مزید بھی بات کرتے ہیں, وقت ایک شارٹ بریک ہمارے. ویلکم بیک ناظرین. تمام صورتحال پہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مزید بھی جو اساتذہ ہیں موجود ہیں, بات کریں گے, جانیں گے کہ جو 18ویں ترمیم کے مطابق ہیلتھ اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز پروونشل گورنمنٹ کے ذمہ آ چکی ہے, تو اس سے جو ہے ہماری اب یونیورسٹیز جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں پنجاب بھر کی اور جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں سب صوبوں کی جتنی یونیورسٹیز ہیں, اگر یہ ٹاسک اب پنجاب گورنمنٹ اور ان کے جو دیگر پروونشل گورنمنٹس ہیں انہیں دے دیا گیا کہ اب یونیورسٹیز کا سارا فنڈ وہ اٹھائیں گے, تو تمام تر صورتحال میں اساتذہ اس اقدام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. موجود ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر رمضان شیخ صاحب ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی دیکھیں پاکستان جو ہے وہ لیس ڈیولپ کنٹریز کی لسٹ میں آتا ہے, اور ہم کیوں لیس ڈیولپ ہیں اس کی ایک میجر فیکٹر یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آج تک اپنے جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے ایجوکیشن اور ہیلتھ پر اتنی توجہ ہی نہیں دی ہے. آپ پاکستان کی جتنے بھی بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں ہیلتھ کے اوپر ہمارا 1% آف دا جی ڈی پی جو ہے وہ خرچ ہوتا رہا ہے اپروکسیمیٹلی, اور اراؤنڈ 2% جو ہے وہ ایجوکیشن ایکسپینڈیچر پہ گورنمنٹ جو ہے وہ خرچ کرتی رہی ہے. اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے ان کی ایجوکیشن اور ہیلتھ پریورٹی ہی نہیں ہے. تو جب تک ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ توجہ نہیں دیں گے تب تک آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ ڈیولپ بنے ہیں, انہوں نے آپ ان کا ایجوکیشن کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں, آپ ان کا ہیلتھ کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں تو آپ ان کے ساتھ پاکستان کو کمپیئر نہیں کر سکتے. ایون آپ انڈیا کے ساتھ بھی آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے پیارے نبی کا ارشاد ہے کہ جی آپ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. تو ابھی تو گورنمنٹ جو جس طرح کے سٹیپ لے رہی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ لوگ اپنے ہی ملک کے اندر بھی اپنی ہی یونیورسٹیوں میں بھی نہیں جا سکیں گے, کیونکہ آپ ایجوکیشن کو اتنا مہنگا کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھ نہیں سکیں گے, وہ اس کی کاسٹ کو افورڈ نہیں کر سکیں گے. تو اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایلوکیشن آف ریسورسز جب وہ کر رہی ہوتی ہے تو اس میں ایجوکیشن کے اوپر زیادہ ایکسپینڈیچر کرے. اور یہ ایکسپینڈیچر نہیں ہے, اس کو ہم انویسٹمنٹ ایکسپینڈیچر کہتے ہیں, یہ کنزمپشن ایکسپینڈیچر نہیں ہے. اور انویسٹمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ریٹرن دیتا ہے. تو جب آپ اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں دیٹ وڈ کریٹ دی ہیومن کیپٹل فارمیشن. اور اگر آپ ہیومن کیپٹل فارمیشن نہیں چاہتے ہیں تو آپ کے ملک کے اندر جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں وہ بھی یہاں سے جانا شروع کر دیں گے. برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, لاکھوں لوگ پاکستان سے یہاں سے جا رہے ہیں. تو جو لوگ بیچارے ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی تعلیم کے دروازے بند مت کیے جائیں, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے ریسورسز کو پراپرلی اناؤنس کرے اور اس دفعہ ایک ڈیفرنٹ بجٹ دے اور اس میں ایجوکیشن کو اور ہیلتھ کو پریورٹی دی جائے تاکہ پاکستان کا
ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ پروموٹ ہو, اور چونکہ لیس ڈیولپ کنٹری ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگوں کی اتنی جو ہے وہ انکم نہیں ہوتی کہ وہ اتنی زیادہ فی ادا کر سکیں. تو گورنمنٹ جب تک ہمیں ریکرنگ گرانٹس نہیں دے گی اور ان میں اکارڈنگ ٹو دی انفلیشن انڈیکس نہیں کرے گی اس کو, تب تک جو ہے وہ یونیورسٹیز کی سروائیول بھی مشکل ہو گئی ہے. اور یونیورسٹی بہت بڑی ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, اور وہاں سے ہی ریسرچ اور وہاں سے ہی انوویشن کے دروازے کھلتے ہیں, اور اگر ہم ان دروازوں کو بند کر دیں گے تو پھر کیسے یہ ملک ترقی کرے گا. تو گورنمنٹ کو ان ساری باتوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اس چیز سے کوئی وہ نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں گرانٹ دیتی ہے ریکرنگ ایکسپینڈیچر کے لیے یا ہماری پنجاب گورنمنٹ دیتی ہے. گورنمنٹ آف پنجاب اس کو اناؤنس کرے 18 امینڈمنٹ کے مطابق یہ سبجیکٹ دونوں ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہیں وہ پروویشنل میٹر بن چکے ہیں. تو اس پہ ظاہر سی بات ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو اب یہ ذمہ داری لینی ہے, تو وہ ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی جائے, اور فرسٹ ٹائم اگر اس پہ عمل ہو رہا ہے تو فرسٹ ٹائم ہی ایسا قدم اٹھایا جائے جس سے گورنمنٹ کے جو بھی ہے ان کے لوگوں کا بھی نام روشن ہو, اور دنیا میں بھی میسج جائے کہ پنجاب گورنمنٹ ایسی گورنمنٹ ہے جو کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو سب سے ٹاپ پریورٹی پہ رکھتی ہے. اس حوالے سے سر ایک طرف اگر ہم بات کریں لٹریسی ریٹ کے حوالے سے, تو لٹریسی ریٹ جو ہے ہمارے ملک میں کچھ خاطر خواہ اس میں اضافہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. تو بنیادی وجوہات اس کی یہی سمجھتے ہیں کہ جو ایجوکیشن سیکٹر پہ صرف کہا جاتا ہے برائے نام کی 4% دیا جا رہا ہے, بے شک وہ نہ بھی دیا جا رہا ہو, تو یہ جب تک گورنمنٹ امپلیمنٹ صحیح طرح سے نہیں کروا پائے گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ لٹریسی ریٹ نہیں بڑھ سکتی؟ جی, لٹریسی ریٹ تو ایک آؤٹ کم ہے نا اس کا. اگر آپ سمپلی لٹریسی ریٹ کو ہی فوکس کریں تو وہ تو صرف آپ کو پرائمری لیول پہ ہی فوکس کر لیں تو آپ کا لٹریسی ریٹ بڑھ جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کم از کم جو ہے وہ 4% آف دی جی ڈی پی جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر کے لیے ایلوکیٹ کرنا چاہیے. اگر یہ آپ نہیں کرتے ہیں تو ایجوکیشن سیکٹر تباہ ہو جائے گا, اور جس ملک کا ایجوکیشن سیکٹر اور ہیلتھ سیکٹر تباہ ہو جاتا ہے وہاں پر وہ سوشل سیکٹر کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے اس کو, تو سوشل سیکٹر ہی آپ کا کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا, سوسائٹی کیسے آگے فلرش کرے گی. تو اس لیے ان دو سیکٹرز پہ گورنمنٹ کو بہت طریقے سے, بہت اچھے طریقے سے ان پہ پیسے ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. سر پنجاب بھر میں اگر اوور آل ہم یونیورسٹیز کی بات کریں تو کافی یونیورسٹیز جو ہیں خسارے میں جو ہے جا رہی ہیں, تو گورنمنٹ کیا ان کا فنڈ ایلوکیٹ کرتی نہیں ہے, یا جتنی ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو زیادہ بڑھاتی چلی جا رہی ہے؟ دیکھیں, گورنمنٹ جو ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ شروع سے آپ کو ریکرنگ ایکسپینڈیچر تو کے لیے آپ کو گرانٹس تو دیتی ہے, لیکن چونکہ اس کے باوجود بھی چونکہ آپ دیکھیں نا مہنگائی کتنی ہو گئی ہے, بجلی کے بل, یوٹیلیٹی بلز اتنے بڑھ گئے ہیں, تو یونیورسٹیز اس قابل نہیں رہی ہیں کہ وہ اپنے ان ایکسپینڈیچرز کو میٹ کر سکیں, کیونکہ الٹیمیٹلی ان کے بل جو ہے وہ کروڑوں میں آتے ہیں, اربوں میں اب آنا شروع ہو گئے ہیں. تو وہ جب تک وہ اس کے لیے اب ایک حال یہ ہے کہ یا تو گورنمنٹ سے پیسے لیے جائیں یا پھر وہ فی میں اضافہ کیا جائے. فی میں اضافہ کریں گے تو وہ آپ کا ملک اس کو افورڈ نہیں کرتا, آپ کے لوگ اس کو افورڈ نہیں کرتے, کیونکہ اتنی زیادہ لیس ڈیولپ کنٹری کے لوگ جو ہیں وہ اتنی زیادہ انکم نہیں رکھتے ہوتے کہ وہ اپنی انکم کا کچھ حصہ یعنی بلکہ بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر خرچ کر سکیں. تو پھر وہ ایجوکیشن کی طرف سے ڈائیورٹ کر کے پھر وہ دوسری طرف پہ نکل جاتے ہیں, وہ پھر کسی اور طرف چلے جاتے ہیں, کوئی اسکل سیکھ لیتے ہیں یا کوئی اور طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ایجوکیشن سے ہٹا دیتے ہیں ان چیزوں کو. اس حوالے سے سر اب جس طرح ابھی اوور آل صورتحال پہ بات کر رہے ہیں, اگر جو ہے گورنمنٹ تمام تر اقدامات خدا نخواستہ نہیں کرتی تو کیا دیکھ رہے ہیں فیسز میں کتنے % تک اضافہ ہو؟ دیکھیں, ہم تو کسی صورت میں بھی نہیں چاہیں گے کہ فی میں اضافہ ہو, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے یونیورسٹی کے ایڈمیشن پہ بھی فرق پڑے گا, اور دوسری طرف جو ہے وہ عوام پہ بھی اور پیرنٹس پہ بھی جو ہے وہ برڈن بڑھے گا, اور وہ شاید اس قابل نہ رہیں کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے سکیں. تو وہ صرف پھر کالج پہ یا اسکول لیول تک کی ایجوکیشن ہمارے ملک میں رہ جائے گی, تو وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ لاس ہے پورے ملک کا, کیونکہ جو ریسرچ اور انوویشن یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں وہ کالجز یا اسکول میں تو نہیں ہو سکتی نا, اس کے لیے. جی, ریسرچ کے حوالے سے بھی بات کریں, وہاں پر بھی اس کی اکوموڈیشن میں بھی ہمیں کافی مسائل, جیسے ریسرچرز ہوتے تھے یا انہیں گورنمنٹ لیول پہ اس طرح سے اکوموڈیٹ بھی نہیں کر رہا, یہ بھی بڑا ایک مسئلہ جو ہے ہماری یونیورسٹیز میں اور ریسرچرز کو اس حوالے سے بھی بڑا. جی, گورنمنٹ جو ہے وہ ریسرچ پر اتنی زیادہ خطیر رقم نہیں خرچ کر رہی, اور یہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ پاکستان اگر ڈیولپ ہونا چاہتا ہے
تو اسے ریسرچ کے اوپر زیادہ ایکسپینڈیچر کرنے کی ضرورت ہے. ایون کہ جو ہمارے پہلے ہمیں ریبیٹ مل جایا کرتا تھا ہائر ایجوکیشن کے لوگوں کو کہ وہ 70% تک ہمیں ان ٹیکس کے اندر ریبیٹ ملتی تھی, وہ بھی کم کر دی گئی ہے. تو وہ بھی اس کو بلکہ ہم مطالبہ کریں گے کہ اس کو بھی بڑھایا جائے, تاکہ ٹیچر جو ہے اس کو جتنا آپ انڈیپینڈنٹ کریں گے, جتنا ان کو اکنامکلی ان کو فریڈم دیں گے, وہ اتنا ہی بہتر پرفارم کرے گا. آپ ان کے اوپر زیادہ ٹیکس لگائیں گے تو وہ تو سروس سیکٹر ہے, آپ باقی سیکٹرز کی طرف ٹیکس لگا کے اپنا جو ہے وہ ایکسپینڈیچر پورا کر سکتے ہیں. لیکن کم از کم خدارہ ایجوکیشن سیکٹر کو چھوڑ دیجئے اور ہیلتھ سیکٹر کو چھوڑ دیجئے, اور ان دو سیکٹرز کے علاوہ باقی بہت سارے سیکٹر ہیں اکانومی میں, اور ان میں وہاں پہ جو ہے وہ روم موجود ہے, وہاں پر ٹیکس کلیکٹ کیا جا سکتا ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ اس بات کو سمجھتی ہے کہ اور بھی سیکٹرز ہیں جہاں سے ٹیکس کی کلیکشن کی جا سکتی. ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں انہی کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیں, اور جو اپنا جو ہے وہ جنہوں نے ریسرچ کرنی ہے وہ کیا ریسرچ کریں گے پھر. بہت شکریہ سر آپ کا. جس طرح ناظرین آپ بات کریں تمام تر صورتحال پہ, اساتذہ جتنے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ ان دو سیکٹر کو چھوڑ کر اگر آپ ان پر جو ہے مزید ٹیکس امپلیمنٹ نہیں کرتے, باقی سیکٹر سے آپ اگر ریونیو جنریٹ کرتے ہیں تو اس سے فائدہ ہماری عوام کو ہوگا, فائدہ عام شہریوں کو ہوگا, فائدہ ہمارے طلبہ کو ہوگا. مزید بھی تمام تر صورتحال پہ بات کرتے ہیں, لیکن وقت تو ایک شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین. تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے مزید اساتذہ جو ہیں موجود ہیں ہمارے ساتھ. ریکرنگ گرانٹ پر بات کر رہے ہیں. ریکرنگ گرانٹ بیسیکلی ہے کیا, اس تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے, اور بند کب ہوئی جس کی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ریکرنگ گرانٹ کو دوبارہ بحال کیا جائے. تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ہے. پہلے تو یہ بتائیں ریکرنگ گرانٹ ہے کیا؟ جی یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس کے اوپر ہم صبح سے بات کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کی ریکرنگ گرانٹ بند کر دی گئی. تو سب سے اہم بات اسی چیز کو سمجھنے کی ہے کہ ریکرنگ گرانٹ ہے کیا چیز. ایکچولی یونیورسٹی کے جو فنانس کو میٹ کرنے کے لیے ہمارے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں. ایک کمپوننٹ ہمارا انٹرنل انکم کا ہوتا ہے, جس میں اسٹوڈنٹ سے فی کی مد میں ہم کلیکشن کرتے ہیں, جو ہماری کالجز کے ساتھ ایفیلیشن ہوتی ہے وہاں سے ہمیں بجٹری سپورٹ ملتی ہے. اور اس کے بعد ایک جو کمپوننٹ ہے جو باقی بجٹ کے اندر ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ فنانس کرتا ہے. اور یہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ریکرنگ گرانٹ ویری کرتی ہے, کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے وہاں پہ نمبر آف اسٹوڈنٹ. ایکچولی یہ سبسڈائز گرانٹ ہے, تو جتنے نمبر آف اسٹوڈنٹ زیادہ ہوں گے اس یونیورسٹی کا شیئر اتنا زیادہ بن جائے گا. تو BZU چونکہ ایک بیگر یونیورسٹی ہے تو اس کی ریکرنگ گرانٹ کا جو کمپوننٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے. لائک ہمارا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ 7 بلین کا ہے, اس کے اندر ہمارے 5.3 بلین کے جو اندرونی ہماری انکم ہے. لاسٹ ایئر میں ہمیں 1.7 بلین ریکرنگ گرانٹ کی مد میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے دیا گیا ہے. ابھی یہ لاسٹ ویک ایک میٹنگ ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ریکرنگ گرانٹ یونیورسٹیز کی بند کرنے جا رہے ہیں, ہم صرف فیڈرل گورنمنٹ کی یونیورسٹی جو فیڈرل ٹیریٹری میں آتی ہیں ان کو تو ہم ریکرنگ گرانٹ دیں گے, جو پروونشل گورنمنٹ کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کو جو پروونس سپورٹ کریں. اچھا, اب اس کے لیے چونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارے کمپوننٹ جس طرح باقی ڈیوائیڈ ہوئے تو ایجوکیشن اور ہیلتھ یہ دو کمپوننٹ پروونسز کے پاس آ چکے ہیں. ہائر ایجوکیشن پنجاب موجود ہے جو کہ ہمارے یونیورسٹیز کی مینجمنٹ کرتا ہے ایڈمنسٹریٹیولی. تو میری نظر میں یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اس کا بڑا سمپل سا سلوشن ہے. اس کا سمپل سا سلوشن یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اس بات کو اناؤنس کر دے کہ پینک میں جانے کی یونیورسٹیز کو ضرورت نہیں ہے. جو آپ کے بجٹ کا جو شیئر تھا جو فیڈرل گورنمنٹ دے رہی تھی وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے, جس طرح کے ریسنٹلی ابھی یہ سندھ گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے کوئی اقدامات نہیں, اور یہ بے چینی کی وجہ بھی یہی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک ایسی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی. سندھ گورنمنٹ نے اس پہ انیشیٹو لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو جو ان کی 18 بلین کی جو گرانٹ تھی انہوں نے 30 بلین کا اناؤنس کر دیا انفلیشن کی وجہ سے. تو اسی طرح سے گورنمنٹ آف پنجاب بھی اگر چاہے تو وہ اس کو اناؤنس کر دے, کیونکہ یونیورسٹی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیسہ فیڈرل گورنمنٹ دے گی یا پروونشل گورنمنٹ دے گی. ہمارا صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اگر وہ گرانٹ نہیں ملے گی تو اس کا امپیکٹ کیا آگا. اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ٹیچرز کے اوپر نہیں آئے گا. یہ بات بھی بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ٹیچر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ ٹیچرز کے اوپر نہیں آئے گا. ٹیچرز کی جو سیلری ہیں یہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں, گورنمنٹ کا لا ہے سیلری تو پروٹیکٹڈ ہے. اب وہ تو ملنی ہی ملنی ہے, تو اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے, وہ ڈیفیسٹ کہاں سے پورا ہوگا. وہ ڈیفیسٹ اندرونی جو انکم سے پورا ہوگا. اندرونی انکم کیا ہے, فی سٹرکچر ہے.
तो फीस स्ट्रक्चर इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज हुई तो जाहिर सी बात है बच्चे उस लेवल पर यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक अगर पहुँचते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि अभी भी अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो अक्सर आप बच्चों का यही मुतालबा होता है फीसेस कम की जाए, फीसेस कम की जाए। बढ़ गई तो क्या एक खौफ और हिरास फैल जाएगी? जी बिल्कुल, आप ये देखिए कि पोस्ट कोविड जो सिनेरियो है वो आज तक हम उसका इम्पैक्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देख रहे हैं। ऑलरेडी जो एडमिशन है उसके अंदर एक डिक्लाइन आया है आप ओवरऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और उसकी रीज़न क्या है कि लोगों की फाइनेंस डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। उसकी वजह से तो ऑलरेडी ये चीज़ हो गई है कि यूनिवर्सिटियों के अंदर इनकम कम हो रही है यूनिवर्सिटी की। अच्छा, अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर को इंक्रीज़ कर देंगे, जो कि हमारी BZU ने एक रफली कैलकुलेशन की है कि अगर हमने इस 1.7 बिलियन के डेफिसिट को कवर करना है तो हमें फ़ीस स्ट्रक्चर कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो आपके लिए ये बड़ा अलार्मिंग होगा सुन के कि ये 50% फ़ीस स्ट्रक्चर हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा पर सेमेस्टर की पर सेमेस्टर। तो जो बच्चा सब्सिडाइज फ़ी के साथ 24,000 मॉर्निंग प्रोग्राम में और अराउंड 45,000 इवनिंग प्रोग्राम में स्टडी कर रहा है, वो 90,000 जब वो फ़ीस स्ट्रक्चर के साथ उसको ऑफ़र किया जाएगा तो लोगों की पहुंच से तालीम दूर हो जाएगी बिल्कुल। तो ये बड़ा एक क्राइसिस है इसका, सोसाइटी के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। मुतालबा क्या रखेंगे? हमारा यही मुतालबा है, फेडरल गवर्नमेंट से भी मुतालबा है हमारा और पंजाब गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इसको काइंडली मिल के आप अपनी जो एक डायलॉग के जरिए इसको सेटल करें और एक क्लियर कट पॉलिसी दें। और हमारा तो उससे अगला मुतालबा ये है कि ये 8 साल से ये ग्रांट मुंजमद की हुई है, जो रिकरिंग ग्रांट है ये बढ़ नहीं रही है, इस ग्रांट को बढ़ाया जाए। जैसे हमारा बजट के अंदर इन्फ्लेशन आई है, पिछले 8 सालों में 3 गुना वफाकी बजट हो चुका है, तो रिकरिंग ग्रांट तो 65 अरब से ये 200 अरब होनी चाहिए थी, इसको बढ़ाया जाए ताकि हम बेटर अगर हमने देखे बात बड़ी सीधी सी है अगर किसी मुल्क ने तरक्की करनी है तो हमें तालीम को तरक्की देना पड़ेगी। तालीम को तरक्की देंगे, हम टेक्नोलॉजी की तरफ आएंगे, लोगों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा जो ग्रेजुएट है उसकी मार्केट वैल्यू भी बनेगी, उसकी अप्रोच भी होगी, वो यहाँ जॉब करेगा, वो अब्रॉड जाएगा, तो वो आपके लिए फॉरेन रिजर्व सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेगा। सर आपका जिस तरह नाज़रीन तमाम तर सूरत हाल भी बात करें, रिकरिंग ग्रांट जो है ये 8 साल से बढ़ नहीं रही और अब जब बंद की है तो ये मसाइल हैं हमारे असातिज़ा के, ये मसाइल हैं इन टीचर्स के। जो टीचर्स यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं, उनका यही कहना है कि तमाम तर सूरत हाल में जो रिकरिंग ग्रांट पिछले 8 साल से आपने बंद की उसकी वजह से हमें इतने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके साथ साथ अब उसे जो है आप बढ़ाएँ और इसके साथ साथ जो है जो रिकरिंग ग्रांट है उसे एक तो बढ़ाया जाए और तमाम तर हालात में जो रिकरिंग ग्रांट है इसे जो जब तक नहीं बढ़ाया जाएगा मसाइल इस तरह से बढ़ते रहेंगे। टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी आपकी कब यूनिवर्सिटीज़ में आएगी, जब जो है जो यूनिवर्सिटीज़ में रिकरिंग ग्रांट या इस तरह की जितनी भी ग्रांट्स यूनिवर्सिटीज़ को मिलेगी। तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मज़ीद भी जो है असातिज़ा मौजूद हैं, हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी बेहतर। मैम आप बात कर रहे हैं रिकरिंग ग्रांट और तमाम तर मसाइल के हवाले से, तो जब से मैडम ये मसला चलता आ रहा है तो असातिज़ा में एक ज़ाहिर सी बात है एक बेचैनी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इस तमाम सूरत हाल पर जो असातिज़ा की बेचैनी उनका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पर क्या? ज़ाहिर सी बात है जब असातिज़ा इस तरह की कॉज़ के लिए असातिज़ा सड़कों पे आएंगे तो हमारे तो अभी भी इम्तिहान चल रहे हैं, तो हम लोग अपनी ड्यूटीज़ को उस तरह से पूरा नहीं कर सकते। फिर सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी की एक तो ये रिकरिंग ग्रांट है, दूसरी तो हमारी जो बेसिक इनकम है वो फ़ीसों के मद में है। तो जब हमें सब्सिडी नहीं मिलेगी, एक गवर्नमेंट के इदारों में ही कोई किसी किस्म की सब्सिडाइज एजुकेशन नहीं होगी, तो तालिब इल्म कहाँ से आएगा? जब आगे फ्यूचर में हमें ये नज़र आ रहा है कि जब फ़ीसें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी या मसाइल आएंगे और तलबा नहीं होंगे तो तमाम जो असातिज़ा हैं ये तो बेरोज़गार हो जाएंगे। हम लोगों को तो सड़कों पे आना हमारी मजबूरी बना दी गई है। हमारी गवर्नमेंट को हम लोग ये मुतालबा कर रहे थे, एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हमारा मुतालबा था कि हमारी रिकरिंग ग्रांट बढ़ाई जाए। अभी हम लोग उस लेवल पे अपनी एफ़र्ट्स करने के लिए काम कर रहे थे कि ये नया जो है वो तूफ़ान हमारे सामने आके खड़ा हो गया है कि इसकी सूरत में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो ज़ाहिर सी बात है पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी और तलबा पे आएगा। तमाम सूरत हाल में बात करते हैं हम लिटरेसी रेट बढ़ाने के ऊपर, तो लेकिन जो इकदाम गवर्नमेंट रिकरिंग ग्रांट या इस तरह के दीगर इकदाम हैं जिसमें हम 4% अगर बजट की भी बात कर लें, तो अगर 4% पूरा भी बजट मिल रहा होता तो इस तरह के शायद मसाइल ना चल रहे होते हमारे ओवरऑल एजुकेशन। जब से हमने होश संभाली है हमने तालीम को 4% दो का स्लोगन देखा है, ठीक है, आज तक हम उसको तो अचीव नहीं कर सके, हमने तो रिवर्स गियर लगा दिया, हम तो वापसी का सफ़र कर रहे हैं। अभी जो है वो हम लोग बात करते हैं कि बहुत मुश्किल से फिगर्स जो है ना वो हमारे ख्वानगी के कोई 61% पे पहुंचते हैं, तो बड़े हमारे पास तो पहले ही ख्वानगी की शरह बहुत कम है। तो अगर हम लोगों ने आला तालीम को नामुमकिन बना दिया तलबा के लिए, तो फिर हमारे मुल्क में
ये अफरा तफरी, लाकानूनियत, बेचैनी, बेरोज़गारी, ये सब जो बढ़ेंगे तो उसका तूफ़ान का सामना तो फिर मुल्क को करना पड़ेगा। तो ये जो एक बहुत बड़ी यूथ हमारे मुल्क में, हम लोग कोई तकरीबन 75% यूथ है इस मुल्क में, ठीक है। तो जिस मुल्क में इतनी बड़ी तादाद यूथ की है, उनको किसी क्रिएटिव काम में लगाना, उनको तालीम पे लगाना, उनको रोज़गार के मौके फ़राहम करना, हमारी हुकूमत को तो ये चीज़ें प्लान करनी चाहिए, ना कि वो तालीम के मौके भी छीनना शुरू कर दें। अच्छा मैम ये बता दीजिएगा, हम अक्सर बात करते हैं टेक्निकल एजुकेशन की, कि हम कहते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जा रही हैं, तो जब भी हम कोई इनोवेशन या कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ के पास हमेशा महदूद फंड्स होते हैं। तो यही मतलब आप समझते हैं कि जब तक फ़ंड या ये चीज़ें इंक्रीज़ नहीं होंगी, ये मसाइल चलते रहेंगे? आपका सवाल बहुत अहम है कि हम तो जो एग्जिस्टिंग फंड्स मिल रहे थे उनसे गैर मुतमईन थे। उन फंड्स के होते हुए तो हमारे लिए जो बाहर के मुल्कों में आला तालीम, मैं ख़ुद बाहर से तालीम याफ्ता हूँ, इसलिए पढ़ के आए हैं कि अपने मुल्क को वहाँ से जो सीख के चीज़ें आए हैं वो अपने तुलबा को दे सकते हैं। उसके बीच में सबसे बड़ी रुकावट फ़ंड्स की है। तो फ़ंड्स की कमी की वजह से हम टेक्निकल चीज़ें, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग अपने पास जो है वो पैसे की कमी की वजह से यहाँ पर तुलबा को फ्राहम नहीं कर सकते। तो अभी तो हम उस जंग से नहीं निकल सके, तो ये एक नया मसला हमारे सामने आ गया, जिसके बाद ये जो एक थ्योरेटिकल तालीम हम लोग दे पा रहे हैं, हमें तो वो भी मुमकिन होती नज़र नहीं आ रही है। और इसमें भी आप क्या समझते हैं, अगर खुदा न खास्ता ये तमाम तर मसाइल हल नहीं होते, फीसिस में कितने % तक इजाफा होता? तकरीबन फ़ीसिस में 50% इजाफे का तवक्का है। तो अगर एक स्टूडेंट इस टाइम 40 से 45 हज़ार की फ़ीस दे रहा है, एवरेज 40,000 भी लगा ले, तो वो भी अब हमारा पिछले 1-2 साल से हमारी यूनिवर्सिटी, जो कि किसी ज़माने में जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, हमारे पास तुलबा के एडमिशन का मसला आता है। हम लोग साल में 2-2 दफ़ा एडमिशन्स कर रहे हैं। हम तो उन मसाइल से निपट रहे हैं बग़ैर किसी को कुछ बताए। तो अब अगर फ़ीसें जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो तालिब इल्म तो यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा, तो फिर यूनिवर्सिटी हम किसके लिए चलाएँगे? जिस तरह स्कूल को प्राइवेटाइज़ किया गया स्टार्ट में, अब वही वाला इक़दाम प्राइवेटाइजेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आला तालीम में यूनिवर्सिटीज़ को प्राइवेटाइज़ करने का पाकिस्तान में मकसद सिर्फ एक हो सकता है कि तालीम ख़त्म कर दो, आला तालीम ख़त्म कर दो। प्राइवेटाइजेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम नहीं समझते कि ये इक़दाम प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। प्राइवेटाइजेशन तो ख़ुदकुशी है। लेकिन ये वाला जो कदम है, जब तक हमें पंजाब हुकूमत शोर नहीं कराती, हमारी बेचैनी ख़त्म नहीं होगी। हमें फ़ौरी तौर पे पंजाब हुकूमत से यकीन दहानी चाहिए कि एक बड़ा सूबा है, उसका बड़ा बजट होता है, वो हमें हमारा तालीमी हक़ दें, जो हमारी ज़रूरियात है उनको पूरी करें, तो हम लोग बेहतरीन तरीके से अपने तलबा को आला तालीम से आरास्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। नाज़रीन, जिस तरह तमाम तर सूरत हाल में बात कर रहे हैं, जितने भी असातिज़ा मौजूद थे हमारे साथ, उनका ये कहना है कि पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि पहले वफाक देख रही थी, अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारे जो मसाइल हैं इन्हें देखे, इन्हें हल करे, ताकि जो है आला तालीम बच्चों तक डिलीवर हो पाए। और उसके साथ साथ जो है यूनिवर्सिटीज़ में जो फंड्स की कमी होती है, उसकी वजह से असातिज़ा का ये कहना है कि टेक्निकल एजुकेशन जो है लैक कर रही है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में। तमाम सूरत हाल पर मज़ीद भी बात करते हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एजुकेशन के मसाइल जिस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, तो तमाम सूरत हाल पे एजुकेशन सिस्टम में जितने मसाइल हैं, ओवरऑल मसाइल पर हमारे जो बीट रिपोर्टर शकील सुल्तान साहब हैं कवर करते रहते हैं, जानते हैं इनसे असातिज़ा के मसाइल, स्टूडेंट्स के मसाइल, ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूल के, कॉलेजेस के क्या क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारा लिटरेसी रेट ना बढ़ रहा है, और तमाम सूरत हाल में स्टूडेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं। तो तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। शकील भाई ये बताएं, अभी असातिज़ा का रिसेंट भी मसला चल रहा है, ओवरऑल भी असातिज़ा के सारा साल मसाइल ही चलते रहते हैं, तो क्या समझते हैं बुनियादी मसाइल जो होते हैं उन्हें हल भी करने की तरफ भी हमारी हुकूमत ना जाती है, ना कोई इक़दाम उठाती है, ना अनाउंसमेंट्स करती है, और वो जो स्ट्राइक्स चलती रहती हैं असातिज़ा की, ज़ाहिर सी बात है इफेक्ट उसे स्टूडेंट ही हो रहा होता है। तो ओवरऑल निज़ाम को किस तरह से अच्छा, हमारे निज़ाम में तरजीहात को पहले हम देखते हैं कि हमारी हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। किसी भी मामले में तरजीह बड़ी मैटर करती है। और ये जो तालीम का शोबा है, इतना अहम शोबा है, मतलब हमारी जो नस्ल है उसका फ्यूचर बनना है, और यही शोबा हमारी तरजीहात में नज़रअंदाज हो रहा है। नई हुकूमत बनी है, लेकिन अभी तक उस हुकूमत ने तालीमी मसाइल को टेकअप ही नहीं किया। आपने ओवरऑल बात की, मुल्तान जनूबी पंजाब की बात मैं कर लेता हूँ। मुल्तान जनूबी पंजाब के कई ऐसे कॉलेजेस हैं, 100 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जिनके प्रिंसिपल्स नहीं हैं, 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके वाइस चांसलर्स नहीं हैं, और तकरीबन तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को माली खसारा है, अखराजात पूरे नहीं होते।
آپ دیکھیں 1-2 ماہ گزرتے ہیں، کسی نہ کسی یونیورسٹیز کے ٹیچرز جو ہیں وہ سڑک پر آئے ہوتے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے. ایک استاد کتنا مقدس شعبہ ہے نا، ٹھیک ہے، ایک استاد ہونا کتنا محترم ہے، لیکن ایک استاد کے لیے مسائل اتنے ہو چکے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی طرح سڑک پہ آ کے احتجاج کر رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے مسائل ہیں، مسلسل تعلیمی شعبہ گراوٹ کا شکار ہو رہا ہے، اور حکومت اس پر کوئی نہ اجلاس بٹھاتی ہے. اب دیکھیں آج کتنا بڑا احتجاج ہوا ہے، یہ احتجاج صرف ملتان میں نہیں پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے، لیکن حکومت اس پر کوئی ابھی ایکشن نہیں لے رہی. ایک اجلاس بلاؤ، مسئلہ کیا ہے ٹیک اپ کرو، اس کا الٹرنیٹ کیا ہے، اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. یہ ترجیحات کا بیسیکلی بنیادی فرق ہے. حکومت کو جب تک تعلیم کو اپنی اول ترجیحات پر نہیں لے جائے گی تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اب دوسری بات وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اتنے بجٹس نہیں ہیں. بھئی یہ جو افسران کی شاہانہ گاڑیاں ہیں، محل ہیں، اتنے اخراجات ہیں، وہ بھی تو آپ پورے کر رہے ہیں نا، تو پھر تعلیم کی طرف کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے. اب یہ ریکرنگ گرانٹ جنہوں نے ختم کی ہے، یونیورسٹی کا ٹوٹل ایک سال کا اس BZEDU کا کوئی 7 ارب کے قریب خرچہ ہوتا ہے، جس میں سے کوئی 5.3 سم تھنگ جو ہے وہ یونیورسٹی کی فیسیں وغیرہ ان چیزوں سے نکل آتا ہے. باقی 1.2 سم تھنگ ہے جو انہیں ریکرنگ گرانٹ کی مد میں دیا جاتا ہے. اب اگر وہ آپ ختم کر دیں گے، یہ جو اسپیسیفک ایڈ دی جاتی ہے یونیورسٹی کو، یہ بھی ختم کر دیں گے، تو پھر یونیورسٹی کے پاس الٹرنیٹ کیا ہے؟ الٹرنیٹ ایک ہی ہے، فیسیں بڑھائیں گے. پچھلے سال اسے 1-2 سال پہلے 5,000 پر سیمسٹر فیس بڑھی تھی، اسٹوڈنٹس کی چیخیں نکل گئی تھیں. ٹھیک ہے. اب اگر یہ جو حکومت اس کو ٹیک اپ نہیں کرتی، اس مسئلے کو حل نہیں کرتی، یہ آٹومیٹکلی فیسیں بڑھائیں گے، تو یہ یونیورسٹی جو 40,000 میں ایک سیمسٹر کروا رہی ہے، یکدم وہ اعلان کرے کہ سیمسٹر ایک 90,000 کا ہو گیا ہے، اسٹوڈنٹ تو گھر بیٹھ جائیں گے. اس یونیورسٹی میں 35 سے 40,000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، ہر سال کوئی 10,000 کے قریب اسٹوڈنٹ انٹر ہوتا ہے. یقین مانیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ 10,000 کی جگہ پہ چند ہزار. گورنمنٹ اور پرائیویٹ یونیورسٹی کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا. آپ یہ دیکھیں ملتان کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، پرائیویٹ ٹاپ کا مطلب جو بہت زیادہ لیوش انوائرمنٹ دیتی ہیں، وہ 90,000 1,20,000 سیمسٹر تک لے رہی ہیں. وہی سرکاری یونیورسٹی دے دے گی تو پھر تعلیم مفت کا نعرہ تو ختم ہو گیا. تعلیم تو مفت نہیں رہی نا. اب یونیورسٹیز ریسرچ کرتی ہیں، سائنٹسٹ پیدا کرتی ہیں، مارکیٹ میں اپنا گریجویٹ بھیجتی ہیں مارکیٹ میں کام کرنے کے لیے. ہمارے یونیورسٹیز کے پروفیسرز، ڈاکٹرز ریسرچز کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں. لیکن جب آپ ان کی ایڈ ہی ختم کر دیں گے، ان کا فنڈ ہی ختم کر دیں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ یہ تو وہی بات ہوگی کہ ایک جو لولا لنگڑا ہے اس کو آپ نے بیساکھیاں دی ہوئی ہیں اور بعد میں آپ اسے بیساکھیاں بھی لے لیں، پھر وہ چلے گا کیسے؟ یعنی کہ یونیورسٹی پہلے ہی مالی خسارے میں ہے، اس سے آپ باقی فنڈ بھی لے رہے ہیں، یہ یونیورسٹی آگے کیسے چلے گی؟ ایک بہت بڑا بحران کھڑا ہو جانا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. حکومت کو یہ معاملہ سنجیدگی سے لینا چاہیے. ٹیچرز اتنی سخت گرمی میں 47-48 کا ٹیمپریچر ہے، ٹیچرز کی اتنی بڑی تعداد اگر سڑک پہ آ کے دھوپ میں اتنے دیر کھڑے ہو کے احتجاج کر رہی ہے، کوئی خاص وجہ ہے نا؟ پوری سوسائٹی پر امپیکٹ ہونے والا ہے، صرف ٹیچرز پر نہیں، پوری سوسائٹی پر امپیکٹ ہونے والا ہے. یہ بتا دیجیے گا تمام تر صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا 4% آپ کو لگتا بھی ہمارے تعلیمی نظام پر لگے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ جتنا بجٹ آتا ہے کیا وہ تعلیمی نظام پر لگ بھی رہا ہے یا نہیں. دیکھیں ہر ادارے میں اس طرح کے مسائل ہیں کہ ہر ادارے کا ہر بجٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں لگ پاتا. اگر لگ پاتا ہے تو اس طریقے سے نہیں لگتا کہ اس کے اس طرح سے آؤٹ پٹ سامنے آئے. تو پہلے جو آپ ایک چھوٹا سا بجٹ آپ نے تعلیم کے لیے رکھا ہو، ہائر ایجوکیشن اتنی بڑی مطلب آپ کا ایجوکیشن کا شعبہ ہے، اس پر آپ نے بجٹ پہلے چھوٹا سا رکھا ہوا ہے، پھر اس پر آپ کٹ لگا رہے ہیں، تو وہ پہلے پورا پر نہیں لگ پا رہا، وہ مزید اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ ایک جسے میں نے پہلے کہا نا کہ ایک بحران کھڑا ہو جانا ہے اسٹوڈنٹس کا ہائر ایجوکیشن میں. پہلے اسٹوڈنٹس ہمارے بڑی مشکل سے اسکالرشپس پہ باہر جاتے ہیں، وہ باہر کیا وہ تو گھر سے اپنے علاقے کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کرنے آ سکیں گے. اسکالرشپس کے حوالے سے بھی بڑے مسائل چل رہے ہیں آج کل. تو اسکالرشپس بھی جو پہلے آتی تھی تقریباً آج سے 3-4 سال پہلے ایک کافی لارج نمبر ہوتا تھا، اب اس طرح سے بھی اسکالرشپس عوام کو، اسٹوڈنٹس کو نہیں. ہاں اسکالرشپس کی رہی بات، جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا فلاں نے اسکالرشپ پہ پڑھائی کی ہے، فلاں نے اسکالرشپ پہ پڑھائی کی ہے، فلاں نے اس چیز پہ پڑھائی کی ہے. اب بہت کم سننے کو ملتا ہے. ایک ڈپارٹمنٹ میں اگر 300 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں تو 300 میں سے 4 یا 5 کو اسکالرشپ ملتا ہے. حالانکہ جو معذور ہے اسے ملنا چاہیے، جو آرفن ہے اسے ملنا چاہیے، یا جو بہت اچھا پڑھنے لکھنے میں ہے وہ آگے پڑھنا چاہتا ہے اسے اسکالرشپ ملنا چاہیے. اب ایسا نہیں رہا. اسکالرشپ میں ہونا بات صاحب ایک اور چیز بھی آپ کو بتاؤں، اسکالرشپ دینے میں یونیورسٹیز میں ٹیچرز جو ہیں وہ فیوریٹزم کرتے ہیں. جو حقدار ہے وہ رہ جاتا ہے. لیپ ٹاپ آیا اسٹوڈنٹس کی، ہم نے شکایت سنی، کہتے ہیں میرا میرٹ بنتا ہے، مجھے لیپ ٹاپ نہیں ملا، اس کا میرٹ نہیں بنتا، اس کو مل گیا ہے. اسکالرشپس میں بھی اپنے من پسند لوگوں کو اطلاع کر دی جاتی ہے، ان کو دے دیا جاتا ہے. وہ جو حقدار ہے وہ تو پیچھے رہ گیا. تو یہ ایجوکیشن میں شدید قسم کا حق مارا جا رہا ہے. اچھا اس کا نقصان یہ وقتی نقصان تو نہیں ہے، مطلب ابھی اگر آپ بجٹ نہیں دے رہے تو ابھی تھوڑا سا نقصان ہوگا. یہ وہ نقصان ہے جو آج سے 10 سے 15 سال بعد آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو کوئی پڑھا لکھا بندہ نظر نہیں آئے گا. ہر کوئی اپنے ہنر کام کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کا کوئی گریجویٹ کسی انٹرنیشنل سطح پر کام نہیں کر رہا ہوگا. آپ کے جو لوگوں کا شوق ہے پروفیسر بننے کا، ڈاکٹر بننے کا، بڑے بڑے اداروں میں جانے کا، وہ ختم ہوتا جائے گا کیونکہ وہ تعلیم ان کی پہنچ میں نہیں رہے گی. پہنچ میں
نہیں رہے گی, لٹریسی ریٹ بھی ہمارے سوال سے کم ہوتا جائے گا, مسائل جو ہیں بڑھتے چلے جائیں گے, اور عوام جو ہے اس وقت کافی پہلے ہی اس وقت بہت زیادہ کرائسس میں, اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارا ایجوکیشن سیکٹر اس طرح ڈاؤن فال ہوتا چلا جائے گا تو ظاہری سی بات ہے ہماری عوام ترقی کرنے کی بجائے مزید جو ہے بدحالی کی صورت میں جو ہے منتقل ہو جائے گی. اور تمام تر حالات میں آپ نے جس طرح سے آج اساتذہ کی جو ہے اسٹرائک دیکھی, ان کے حالات جانے اور ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی سنے, تو اس حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ جلد سے جلد اقدامات کیے جائیں. ریکرنگ جو گرانٹ اساتذہ کو جو روک دی گئی ہے بحال کی جائے یونیورسٹیز کی, تاکہ جو ہے یونیورسٹیز بچوں کی فیسز میں اضافہ نہ کریں. مزید بھی عوام مسائل جو ہیں ٹیم آخر کو آپ کے سامنے رکھے گی. فی الحال کے لیے اپنے میزبان اور عباس کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.